امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تمام دیکھنے سننے والوں کو تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے برداشت کے اوپر. برداشت جو کہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کہیں جا کر چھپ جاتا ہے جب بات آتی ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے عقیدے کی. ہم نہ ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر اپنے عقیدے کو تھوپ دیا جائے. ہم آغاز کرتے ہیں ترکی میں ہونے والی ایک انتہائی بڑی پیش رفت کی. ترکی میں ہونے والی یہ پیش رفت عالم اسلام میں یا خاص طور پہ ایک خاص عقیدے کے مسلمانوں کے اندر بہت سراہا جا رہا ہے. اس پیش رفت کو آیا صوفیہ کے اندر رجب طیب اردگان صاحب نے مسجد جو ہے اس کو کھول دیا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں وہاں پر گیا، ٹرکی گیا، اور وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں جو کرسچنز کے زمانے میں وہاں پر موجود تھیں. تو ان کو تقریباً یوں کہہ لیں کہ ختم کیا گیا دور عثمانیہ کے اندر، اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کی گئی. اور اس کے بعد کمال عطا ترک صاحب جو ہیں، جس وقت وہ طاقت میں آئے تو انہوں نے آ کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور وہاں پر دوبارہ سے ایک میوزیم کا درجہ انہوں نے دے دیا. یعنی ایک نیوٹرل چیز بنا دی، نہ اس کو گرجا بنایا، نہ اس کو مسجد رہنے دیا، اس کو بلکہ ایک میوزیم بنا دیا. ٹرکی کی ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی استنبول کے اندر. ابھی جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے تمام مسلمان، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس چیز کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے. دیکھیں، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا نہ کرانا ایک انتہائی مختلف بحث ہے. ہم بابری مسجد کو تعمیر دوبارہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یہ ایک انتہائی مختلف بحث ہے. پہلی چیز تو ہمیں یہ سوچنی ہوگی کہ دنیا میں ہر مذہب کے نزدیک وہ سب سے بہترین مذہب ہے، اور اس سے بہتر مذہب اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ تھوڑا سا اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو جس طرح ہمارا خدا سچا خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے ان کے نزدیک جو ان کا بت جو بھی ہے، جو بھی ان کے ذہن میں ہے، وہ ان کے لیے سب سے اچھا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے ذہن میں پروگرام ہو چکی ہے اس کو اس کے دماغ سے نکالنا بہت مشکل ہے. اگر ایک ملحد میرے سامنے آ جاتا ہے اور وہ مجھے آ کے نعوذ باللہ میرے خدا کو چیلنج کرتا ہے، تو اس کی باتیں کئی لوگوں کو لاجیکل لگ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ خدا کو مان رہا ہے. لیکن میرے نزدیک خدا بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح سے وہ جو کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو لوگ مانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی وہ چیز سینس بنا رہی ہوتی ہے، ہمارے نزدیک وہ چیز سینس نہیں بنا رہی ہوتی. تو ہر وہ چیز جو آپ کے لیے صحیح ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے غلط ہو. پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے ہمارے پاس اسلام آباد کا مندر ہو، چاہے ہمارے پاس آیا صوفیہ میں مسجد بنانے کی بات ہو، ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ اس کو جو خلیفہ تھا اس نے خریدا تھا یا اس نے قبضہ کیا تھا یا جو بھی ہوا تھا، وہ ماضی کی باتیں، ہم اس کے اوپر نہیں جاتے. اگر آپ نے ایک ملک پر، ایک ٹیریٹری پر قبضہ کر لیا ہے تو وہاں کی رعایا کے پاس اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر کرے اور آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے، جو مانگتا ہے ٹھاکر مانگ لے اور جو کہتا ہے لے لے اور لے کے چلا جا. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہاں پر اس وقت کیا حالات تھے، کیونکہ اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس پہ قبضہ کیا گیا، ایک رائے یہ ہے کہ اس پہ قبضہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو خریدا گیا. تو دونوں صورتوں میں کرسچنز نے کوئی خوشی سے تو نہیں کہا ہوگا آپ ہمارا مندر خرید لیں، اور کیونکہ ان کا سب سے ہمارا گرجا خرید لیں اور ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا گرجا تھا ان کی ایک. اور عثمانیوں کو اس گرجے پر قبضہ کرنے میں کئی سال لگے تھے، یعنی کئی ڈیکیڈز کا یہ کام تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک پہلا ارطغرل غازی آئے اور انہوں نے آ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بیزنٹائن امپائر ایسے نہیں گئی تھی. یہ ان کی آئی تھنک تیسری یا چوتھی نسل تھی جس نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا. تو یہ عثمانیوں کا خواب تھا جو کہ پورا ہوا تھا بیسیکلی.
اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور اس کے اوپر قبضہ کرنا انتہائی مشکل کام تھا. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے خوشی خوشی تو نہیں کہا ہوگا کہ اب آپ نے قبضہ کر لیا، تھینک یو سو مچ، آئیں اور ہمارا گرجا لے لیں، اس کو مسجد بنائیں. اب ہمارے پاس چاہے آیا صوفیہ ہو، چاہے اسلام آباد کا مندر کی بات ہو، چاہے ہم مسجد اقصیٰ پر، اب آپ یہ سوچیں کہ یہودی جو ہیں وہ آج سے اگر یہ چیز کہنا شروع کرتے تھے مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں نے ہمیں بیچ دی تھی، تو ہم وہاں پہ سینیگوگ بنانے لگے ہیں، تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ تو بہت برا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہم بابری مسجد بھی وہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے مسلمان آئے تھے، 4 مولوی لا کے کھڑے کر دیں کہ انہوں نے ہمیں بیچ دیا، تو اب تو یہاں پہ ہم دوبارہ رام کی جنم بھومی بنائیں گے. تو ہم یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو وائی وی آر ایکسپیکٹنگ ادرس کہ وہ ہماری ان باتوں کو ایکسیپٹ کریں؟ تو میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے ہمارا دین رواداری کا دین ہے. میں اس پہ بڑا ٹرولی بلیو کرتا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رواداری کا سبق دیا ہے. میں حدیث کی کتابوں میں نہیں جا رہا، میں مذہبی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک لاجیکل اور سوشلی ایک ایکسیپٹیبل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی بھی ہمیں اسی طرح سے عزت کرنی ہے جس طرح سے ہم اپنے مذہب کی عزت چاہتے ہیں. یہی بات ہمیں قرآن کہتا ہے، دوسرے کے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ کوئی تمہارے خداؤں کو برا نہ کہے. اور نبی پاک نے مکہ اس لیے خالی نہیں کروایا تھا کہ وہ کافروں کی جگہ تھی، وہ اس لیے خالی کرایا تھا کیونکہ اصل میں وہ جناب ابراہیم کا بنایا ہوا ایک خدا کی عبادت گاہ تھی، خدا کا گھر تھا، اور وہ اصل میں بیسیکلی دین ابراہیمی کے لیے وہ جگہ موجود تھی. تو یعنی وہ اپنی ہی جگہ کو دوبارہ سے خالی کروانے والی بات تھی. وہ اس لیے خالی نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں پہ صدیوں سے موجود تھے بت پرست اور وہ بت پرستی کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا. تو اس کے لیے اور بہت سی باتیں ہیں، میں مذہبی اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد ہے صرف اور صرف رواداری اور برداشت کی بات کرنا. تو ان چیزوں پر آپ سوچیں. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، ہمارے ملک میں پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کرانے کی کوشش کی. اب وہ انتہائی فرقہ واریت سے بھرپور بل تھا. ریگارڈلیس آپ ان چیزوں کو چھیڑنا شروع کریں گے تو بہت سی چیزیں اور نکلیں گی. اب اس کے بعد جو ہمارا ایک خاص فرقہ ہے اس کی طرف سے اس کو پش کیا گیا اور یہ بل اسمبلی میں آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو مخالف فرقہ تھا اس نے بیسیکلی اس کے اوپر مزید کھل کے بات کرنا شروع کر دی، اور جو چیز وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم خاموشی سے کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنی زندگی گزارتے ہیں، آج وہ کھل کر آپ کے سامنے آپ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور جو اس سیکٹ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی یہ پنڈوراز باکس خود کھول دیا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج ملک کے خداداد پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا کریٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ چیز رکے گی نہیں. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف دوسرے کے خیالات کو نگیٹ کرنا، اس کے خیالات کو مت سمجھنا. لازم نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے صحیح ہو وہ میرے لیے بھی صحیح ہو. بعض اوقات ہماری مختلف خیالات ہوتے ہیں اور ہم مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایکسیپٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ نہ میں آپ کو چھیڑوں اور نہ میں اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو چھوڑوں. یہ ہوتی ہے برداشت. یہ برداشت نہیں ہوتی میں آپ کی ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لوں، اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور برداشت اور رواداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے بھی عقیدوں کو اسی طرح سے اہمیت دیں جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب حقانیت سے بھرپور ہے تو دوسروں کا مذہب ان کے لیے حقانیت سے بھرپور ہے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک میسج تھا برداشت کے پوائنٹ آف ویو پہ. اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشنز کے بٹن پر کلک کیجئے،
اور اگر آپ کو ہمارے کسی خیالات سے اتفاق نہیں ہے تو ہمیں بتائیے، اپنے کمنٹس میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ باقی اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔